اللہ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 75 چل رہی ہے، اور اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ مسیح بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح بن مریم اس کے سوا کچھ نہیں تھے کہ وہ رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی الفاظ ہیں جو ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کر آئے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صرف رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو اس طرح اس آیت میں بھی یہ بات فرمائی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اللہ کے ایک رسول ہونے کی ہے، جس طرح ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ آیت کا اگلا جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مائی صاحبہ کے بارے میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ تھیں۔ اس سے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں 69 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین کا ہوا کرتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے تحت وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھیں، تو صدیق کا جو درجہ ہے وہ نبیوں کے فوراً بعد ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خواتین کو اگرچہ نبوت تو نہیں ملی، لیکن انبیاء کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بڑی حیثیت انہیں ملی ہے۔ اور ہماری امت میں صدیقۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی صدیقہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور صدیق اکبر کی حیثیت اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی صدیقہ ہیں، اور اسی طرح حضرت مریم بھی صدیقہ تھیں۔ اور اسی طرح سے قرآن کریم میں سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے صدق مجسم، یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی صدیق کا لفظ لایا گیا ہے۔ بہرحال نبیوں کے بعد کا جو دوسرا بڑا درجہ ہے اس میں بڑی حیثیت خواتین کو ملی ہے، اور لیکن اتنا طے ہے کہ خواتین کو نبوت نہیں ملی۔ اور ہماری امت میں صدیقۃ الکبریٰ یعنی سب سے بڑی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے، اور صدیق اکبر کی حیثیت اس امت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملی، حضرت عائشہ بھی صدیقہ ہیں، اسی طرح سے مریم علیہ السلام بھی صدیقہ تھیں۔ تفسیر عثمانی میں ہے کہ جمہور امت کی تحقیق یہی ہے کہ خواتین میں نبوت نہیں آئی، یہ منصب اور یہ عہدہ مردوں ہی کے لیے خاص رہا۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں ہے
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری. ہم سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں یہ بات پڑھیں گے. اس میں وضاحت کی گئی ہے اس بات کی، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تم سے پہلے بستیوں میں رہنے والوں میں سے مرد ہی بھیجے تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے. اس آیت کریمہ سے استدلال کر کے، اس آیت کریمہ کو سامنے لا کر جمہور امت اور اہل سنت والجماعت کا یہی قول ہے کہ نبوت صرف مردوں کے لیے خاص ہے. حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک ولی عورت تھیں، نبی نہیں تھیں. حضرت مریم علیہ السلام ولی تھیں، ولایت میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو خاص چیزوں سے نوازا تھا، لیکن وہ نبی نہیں تھی. تحقیقی بات یہی ہے، اہل سنت والجماعت کا قول یہی ہے کہ نبوت صرف مردوں کے لیے خاص ہے. حضرت مریم علیہ السلام بھی ایک ولی عورت تھیں، نبی نہیں تھیں. آگے چلتے ہیں اسی آیت نمبر 75 کے اگلے جملے کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانا یأکلان الطعام. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. وہ دونوں کا مطلب یعنی حضرت عیسیٰ اور مریم علیہ السلام، ماں بیٹے. کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھاتے تھے. وہ ماں اور بیٹا، یعنی وہ ماں اور بیٹا دونوں انسان تھے، بشر تھے، اور سارے انسانی تقاضے ان کے ساتھ لگے ہوئے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون. دیکھو کس طرح ہم ان کے لیے اپنی نشانیاں واضح کرتے ہیں. ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کہاں الٹے جا رہے ہیں، کہاں الٹے بھاگے جا رہے ہیں. دیکھیے اس آیت کے چند جملوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت کی ایسی تردید کی ہے، اس کو ایسا رد کیا ہے کہ اس سے زیادہ صفائی والے الفاظ ممکن ہی نہیں ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی یہ معلوم کرنا چاہے کہ حقیقت میں وہ کیا تھے، تو قرآن کریم کی اس آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 75 سے وہ یہ معلوم کر سکتا ہے. ان علامتوں سے واضح طور پر معلوم کر سکتا ہے کہ وہ صرف ایک انسان تھے. ظاہر سی بات ہے وہ ایک عورت سے پیدا ہوئے اور ان کا شجرہ نسب تک موجود ہے، جو انسانی جسم بھی رکھتے تھے اور تمام حدود میں محدود اور تمام قیدوں میں قید تھے، اور ان تمام صفات سے متصف تھے جو ایک انسان کے ساتھ خاص ہوتی ہے، جو سوتے بھی تھے، کھاتے بھی تھے، اسی طرح سے سردی گرمی محسوس بھی کرتے تھے. ان کے متعلق ایک عقل رکھنے والا انسان یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ خود خدا ہوں یا خدائی میں شریک ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے جملے میں چند جملوں میں عیسائی عقیدہ الوہیت کی ایسی تردید کی ہے کہ اس سے زیادہ صفائی والے الفاظ ملنا ممکن ہی نہیں ہے. اور اگر ہم یہ معلوم کرنا چاہیں کہ حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے، تو ہمیں قرآن کریم کی یہ آیت واضح طور پر بتلا سکتی ہے کہ وہ ایک انسان تھے. اللہ نے ان کو چن کر رسول بنا کر بھیجا تھا، تو تھے وہ انسان ہی، تمام قیدوں میں قید تھے، تمام حدود میں محدود تھے، اور ان تمام صفتوں کے ساتھ متصف تھے جو ایک انسان کے لیے ضروری ہوتی ہیں. تو ایک عقل رکھنے والا انسان
یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدائی میں شریک ہیں؟ اصل میں دیکھیے یہ انسانی ذہن کی گمراہی کا کرشمہ ہے، اور یہ کرشمہ بھی بالکل عجیب ہے کہ عیسائی حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو صراحتاً ایک انسانی زندگی پاتے ہیں، ایک انسانی زندگی دیکھتے ہیں، اور پھر بھی انہیں خدائی سے متصف قرار دینے پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے وہم و گمان سے ایک خیالی مسیح اخذ کر کے اسے خدا کا بیٹا بنا لیا یا خدائی میں شریک کر لیا، یا خدا ہی بنا لیا۔ تو بہرحال یہ اصل میں انسانی ذہن کی عجیب گمراہی ہے کہ عیسائی حضرات اپنی مذہبی کتابوں میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو صراحتاً صریح طور پر ایک انسانی زندگی دیکھتے ہیں، اور پھر بھی انہیں خدائی صفات کے ساتھ متصف قرار دینے پر اصرار کرتے چلے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ خود اپنے وہم و گمان سے خیال کر کے اخذ کر لیا اور مسیح علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ دیکھیے تفسیر عثمانی میں بھی اسی طرح وضاحت کی گئی ہے کہ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہوتا ہے۔ غور کرنے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ عام طور پر جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ زمین، ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، یہاں تک کہ دنیا کی ہر شے، اور جو شے دنیا کے اسباب کی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو بات عقل میں آنے والی بھی ہے کہ وہ خدا ہی کیا جو کسی شے کا محتاج ہو۔ خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اسی کے محتاج ہوں۔ تو غور کرنے سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عام طور پر جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ تقریباً دنیا کی ہر چیز کا محتاج ہے۔ زمین، ہوا، پانی، چاند، سورج، ستارے، کچھ دنیا کی ہر شے کسی نہ کسی طرح سے وہ محتاجگی ثابت ہوتی ہے، اور جو شے دنیا کے اسباب کی محتاج ہو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ خدا تو وہی ہو سکتا ہے، صرف وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، سب اسی کے محتاج ہوں۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 76 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا اختیار رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا ان کی جو تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا اختیار رکھتے ہیں؟ واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 77 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو مت کرو۔ لا تغلو فی دینکم غیر الحق، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ یعنی مطلب یہ ہے
کہ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو کچھ بنا دیا ہے وہ سراسر مبالغہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی اگر لوگ مبالغہ کرتے ہیں تو محبت اور عقیدت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو غلو اور مبالغہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، چنانچہ اسی وجہ سے اس آیت میں غلو کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ غلو کا جو مقصد ہوتا ہے محبت، دیکھیے وجہ جو ہوتی ہے محبت اور عقیدت ہوتی ہے، کسی سے زیادہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے جو کچھ بنا دیا ہے وہ سراسر مبالغہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی بہت سے لوگ مبالغہ آرائی کرتے ہیں، تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو غلو اور مبالغہ در حقیقت یہ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے، چنانچہ اسی سے منع کیا جا رہا ہے۔ بہرحال ہم تفسیر میں نہ جاتے ہوئے اب غور کرنا یہ ہے کہ غلو کہتے کس کو ہیں، غلو کا مطلب ہوتا کیا ہے۔ غلو کہتے ہیں، غلو کے معنی حد سے نکل جانے کے آتے ہیں۔ لغات کے اندر غلو کے معنی آتے ہیں حد سے نکل جانا، اور دین میں مذہب میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حد مقرر کی ہیں اس سے آگے بڑھ جائے۔ دین میں مذہب میں غلو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعتقاد اور عمل میں دین نے جو حد مقرر کی ہے ان سے آگے بڑھ جائے۔ مثال کے طور پر ہم اس کو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم یہ ہے اور ان کے ساتھ عقیدت یہ ہے کہ ان کو خدا کی مخلوق میں سب سے افضل سمجھا جائے، اور اس حد سے آگے بڑھ کر انہی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا یہ اعتقادی غلو ہے۔ اسی چیز سے اس آیت کریمہ کے اندر منع کیا جا رہا ہے۔ افراط اور تفرید یعنی غلو کرنا، زیادتی کرنا، جو عہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دے کر بھیجا ہے اس عہدے سے آپ کو آگے بڑھانا، اور بہت سے لوگوں نے ایسا کیا بھی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اگرچہ اس آیت میں جو مخاطب ہیں وہ اہل کتاب ہیں، لیکن سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں غلو ہو یا کسی بھی نبی کی شان میں غلو ہو، دونوں طرح ہر طرح کا غلو سے اس آیت سے منع کیا جا رہا ہے۔ تو انبیاء کی تعظیم ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ، لیکن اس کی ایک حد اللہ نے رکھی ہے۔ ان کو خدا کی مخلوق میں سب سے افضل ہم سمجھتے ہیں، اور اس سے آگے بڑھ کر انہی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا یہ کہاں کی انصاف کی بات ہے۔ یہی تو اعتقادی غلو ہے جس سے اس آیت میں منع کیا جا رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی آیت میں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعات کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، اور مت پیروی کرو ان لوگوں کی بدعتوں کی جو تم سے پہلے خود بھی گمراہ ہوئے۔ یعنی یہ تثلیث کا جو عقیدہ تھا پرانے زمانے سے موجود تھا، اور اسی کو لوگوں نے بعد میں بھی اختیار کیا اور کرتے ہی چلے گئے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے، اور وہ سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور انہوں نے بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ اور اسی آیت میں ہمارے لیے بھی یہ حکم ہے کہ ہم گمراہی
اور بدعات سے دور رہیں، دین میں کوئی اپنی طرف سے بدعت جاری نہ کریں، کیونکہ بدعت سے دوسرے لوگوں کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک تو گناہ ہوتا ہے خود اپنی ذات سے متعلق، اور ایک ہوتا ہے گناہ کی بنیاد ڈال دینا۔ جو بدعت کا تعلق ہے وہ دوسری قسم سے ہے، یعنی گناہ کی بنیاد کو ڈال دینا۔ اب جو لوگ بھی اس بدعت کو اختیار کریں گے یا اس پر چلیں گے، گویا کہ اس کا وبال بھی اسی کے اوپر آئے گا۔ تو یہ بدعت اس لیے زیادہ سنگین ہے کیونکہ بدعت سے اپنے علاوہ دوسرے کے گمراہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیے، ابن کثیر نے اس جگہ ابن ابی حاتم کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا ہے چھوٹا سا، کہ ایک شخص ان لوگوں میں بڑا دیندار اور حق کا پابند تھا، بڑا دیندار تھا اور حق کا پابند تھا۔ ایک زمانہ اسی دینداری میں اور پابندی میں اس کا گزر گیا۔ اس کے بعد شیطان نے اسے بہکا دیا کہ جو پہلے لوگ کر گئے وہی تم کر رہے ہو، بھئی اس میں کیا رکھا ہے؟ اسی وجہ سے نہ تو لوگوں میں تمہاری کوئی قدر ہوگی اور نہ ہی تمہیں کوئی شہرت حاصل ہو سکتی ہے۔ کوئی نئی بات پیدا کرو اور لوگوں میں اسے پھیلاؤ، پھر دیکھو لوگوں میں کس طرح سے تمہاری شہرت ہوتی ہے اور کس طرح جگہ جگہ تمہارا ذکر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ اس نے بہکایا اور اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ اس کی بدعتیں جو اس نے اختیار کی تھیں، جن کی بنیاد اس نے ڈالی تھی، اس کی بدعتیں لوگوں میں پھیل گئیں اور زمانہ اس کی تقلید کرنے لگا۔ اب اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، سلطنت اور ملک کو اس نے چھوڑ دیا اور تنہائی میں جا کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو جواب ملا کہ میری خطا صرف کی ہوتی تو میں معاف کر دیتا، لیکن تو نے تو عام جنتا کو، عام لوگوں کو بگاڑ دیا اور انہیں گمراہی کے غلط راستے پر لگا دیا، جس راہ پر چلتے چلتے وہ مر گئے۔ اب ان کا بوجھ تجھ پر سے کیسے ٹل سکتا ہے؟ بہرحال ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو اس آیت سے بدعتوں کی سنگینی کا بھی علم ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر حافظ صاحب، الحمدللہ۔